السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان والی، نیکیوں والی لمبی زندگی آپ کو، ہمیں سب کو عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ہم جنت کے وارث ہو جائیں۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، ان کا یہ کہنا ایک کلپ بناتے ہوئے، بھائی کوئی 8 پڑھ رہا ہے، کوئی 20 پڑھ رہا ہے، یہ بذات خود 20 کو ترجیح دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پڑھو تو صحیح، 8 پڑھو، 16 پڑھو، 20 پڑھو، 26 پڑھو، 40 پڑھو، پڑھو تو صحیح۔ لیکن یہ دوغلا پالیسی کیوں آپ لوگوں میں؟ یہ طالبان آپ ہی کے مدارس کے نکلے ہوئے طالبان ہیں، جو افغانستان میں جا کر کے اور وہاں پر آرڈر جاری کر رہے ہیں کہ جو کسی مسجد میں 8 رکعت تراویح پڑھے گا اس کے خلاف FIR کاٹی جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بدماشی ہوگی؟ نبی نے نہیں کہا کہ لازمی تم پوری 8 پڑھو گے، نبی نے نہیں کہا کہ تم لازمی اتنی پڑھو گے۔ اگر کوئی شخص 6 پڑھ رہا ہے، اس نے 6 پڑھی ہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، 8 پڑھی ہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، اس سے زیادہ پڑھی ہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن آپ کے مدارس کے اندر، دیوبندیوں کے مدارس کے اندر، یہ طالبان سارے کے سارے دیوبندی ہیں، دیوبندیوں کے مدارس کے اندر یہ تعصب سکھایا جاتا ہے، جبھی تو حکومت ملنے پر وہاں پر یہ تعصب کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی 8 رکعت تراویح پڑھے گا اس کے خلاف FIR کاٹی جائے گی، اس کو گرفتار کر دیا جائے گا۔ دین کے معاملے میں اس سے بڑھ کر کوئی اور بدماشی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہ آپ کے دیوبندی ہیں، وہ طالبان ہیں، اور وہ سارے کے سارے دیوبندی ہیں، سارے کے سارے حنفی ہیں۔ کاش آپ بھی اور یہ بھی سارے کے سارے محمدی ہوتے۔ کلمہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہ اللہ نے یہ لاگو کیا، نہ نبی نے یہ لاگو کیا کہ اس سے کم اور بیش اگر رکعتیں تم پڑھنا چاہو تو نہیں پڑھ سکتے، کہیں پر ایسا نہیں ملے گا حدیث میں۔ تو یہ دوغلا پالیسی ہوئی نا ان دیوبندیوں کی، دیوبندیوں میں ان طالبان کی یہ بدماشی نہیں ہوئی تو پھر اور کیا ہوئی؟ میں آپ سے کہوں گا آواز اٹھائیں اس بارے میں کہ وہاں لوگوں کو، اہل حدیث علماء کو پکڑ پکڑ کے قتل کیا جا رہا ہے۔ وہاں اگر تشہد میں کوئی انگلی ہلا لے ایسے، اس کی انگلی پکڑ کے مروڑ دی جاتی ہے۔ یہ ہے آپ کا دین، یہ ہے آپ کا اسلام، یہ ہے آپ کے دینی مدارس جو ان کو سکھا گئے، اور وہ وہاں جا کر کے حکومت حاصل کرنے کے بعد یہ اتنے بڑے بڑے جرائم کر رہے ہیں۔ اگر ہے آپ کے پاس کوئی جواب تو دیجیے گا مجھے۔ آپ اپنے ان دیوبندیوں کو سنبھالیں، پہلے اپنے ان دیوبندیوں کو ذرا درست کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کے بارے میں بولیں، آواز اٹھائیں۔ آپ اوروں کے بارے میں تو بڑا خلاف بول لیتے ہیں، لیکن آپ کا دیوبندی ہوتے ہوئے، آپ کے حنفی ہوتے ہوئے، یہ طالبان جو مرضی آئے کرتے چلے جائیں، اور جو مرضی آئے سزائیں مقرر کرتے چلے جائیں، جس کے بارے میں چاہیں FIR کٹواتے چلے جائیں۔ کہاں کا انصاف ہے؟ قیامت کے دن یہ مفتی صاحبان پاکستان میں جتنے بھی ہیں دیوبندی، یہ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ میں اس لیے ان سارے مفتیان سے کہوں گا
کہ ہوش کے ناخن سنبھالیں، حق کا ساتھ دیں ہمیشہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو سچ بولنے والے، سچائی پر عمل کرنے والے، ان کا ساتھ دو۔ یہ ہے حکم اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاکستان میں چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے سنی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں اور دوسرے تیسرے ہوں، سب کو اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔